الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو دینی باتیں بتائیے اور نصیحت کیجیے، دینی باتوں سے ایمان والوں کو فائدہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ قال اللہ تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، قتل ہوئے، ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ نبی اور شہید میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، نبی اور شہید قبر میں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ جو نبی اور شہید کو مردہ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اور لوگ بعض کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ ابھی کل موبائل میں آیا تھا کہ ایک صحابہ کی قبریں امریکہ میں دیکھی گئی ہیں، اس کھلی، اس میں لگتا ہے کہ 2 دن پہلے ان کو لٹایا گیا۔ تو فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ 4 جماعت جنتی ہیں، نبی، صدیقین، شہداء، صالحین۔ یہ قبر میں بھی آرام کرتے ہیں، زندہ رہتے ہیں، اور یہ سب جنتی ہیں، انہی کی اتباع کا حکم ہے۔ نبی، صدیقین، صحابہ کرام، نبی اور صحابہ، شہید، صالحین، اس کا خیال رکھنا ہے۔ آج تھوڑا سے 15 اگست ہے، جو قربانی علماء کرام نے دی ہے اس کے مطابق صحابہ کی قربانی تو بہت ہے، ان کی قربانی دیکھی جائے تو آدمی دیکھ لے تو اس کے مقابلے میں آج اللہ کا فضل ہے کہ بہت امن سکون چین ہے۔ مکے میں اتنا پریشان کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو، کہ اللہ نے اجازت دی مدینہ چلے جائیے۔ 13 سال مکہ میں رہے تو 313 تیار ہوئے ایمان والے۔ سب سے پہلے مسلمان آدم علیہ السلام ہیں، مسلمان بھی ہیں، نبی بھی ہیں، نبی مسلمان ہی ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد 1,24,000 کم و بیش، سب سے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 13 سال مکے میں محنت کیا، 313 تقریباً تیار ہوئے۔ پھر مدینہ میں گئے تو وہاں اللہ کا فضل رہا، مکہ بھی فتح ہوا۔ پھر 23 سال کے اندر 1,24,000 صحابہ تیار ہو گئے۔ کھڑے رہو تو کھڑو، بیٹھو تو بیٹھو، لیٹو لیٹو۔ بہت قربانی کے بعد صحابہ تیار ہو گئے۔ اس لیے حضور نے فرما دیا کہ اصحابی النجوم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں۔ اصحابی النجوم کلہم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستارے ہیں، کسی کی اقتداء کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ خاص طور سے علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، کہ میری سنت پر عمل کرو، من خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ یہ نہیں کہا کہ علیکم بحدیثی۔ اور یہ کہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہو۔ تو بہت قربانی دی ہے صحابہ، اسی کی برکت سے دین ہم تک پہنچا۔ اسی قربانی کی کڑی یہاں بھی بہت سی قربانی دی ہے علماء کرام نے۔ آزادی کے موقع پر بھی بہت زیادہ قربانی دی ہے، بہت زیادہ۔ سب سے پہلے فتویٰ لکھا تھا شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کو گوری چمڑے والا یعنی انگریز ہاتھ کو توڑ دیا، مطلب گھما کے ہاتھ، دونوں ہاتھ توڑ دیا۔ پلسٹر وغیرہ ہوا لیکن ہاتھ کام نہیں کیا پوری زندگی، بہت پریشان کیا ان کو۔ ان کے مدرسے کو بھی بلڈوزر سے اڑا دیا، اور بہت سے مدرسے کو یہ کہا کر کے یہ بھی اسی کا شاخ ہے، اسی کی شاخ ہے، اسی کی شاخ ہے کہہ کر کے بہت سے مدرسے کو اس نے زمین دوز کر دیا، یعنی زمین کے برابر کر دیا۔ پھر اس کے بعد دیوبند قائم کیا گیا، اس میں ایک محمود استاد لیا، محمود شاگرد بھی، انار کے نیچے پڑھانا شروع کیے، وہاں مجاہدت
ایک مرتبہ ایک انگریز آ گیا، کہا کہ محمود کہاں ہے؟ تو حضرت بیٹھے تھے مسجد میں، تو آگے بڑھ کے آ گئے، مدرسے میں بیٹھے تھے تو آگے بڑھ گئے، کہا کہ ابھی یہیں پر تھے، تو سمجھا کہ دوسرے ہوں گے تو چلے گئے لوٹ کے، تھے ہی حضرت، لیکن اس طریقے سے بچے۔ ایک مسجد میں مشورہ ہو رہا تھا کہ کیسے انگریز کو بھگایا جائے، 300 علماء مشورہ کر رہے تھے۔ انگریز کے جاسوس کو معلوم ہو گیا تو مسجد میں گھوس کر کے 300 کو شہید کر دیا۔ جیسے نالی بہتا ہے برسات میں، نالا بہتا ویسے خون کی نالی بہی، پوری خونی مسجد کہلاتی ہے، وہ مسجد آج تک بھی ہے۔ پھر اس کے بعد پہلا مقابلہ ہوا تو اس میں 55,000 علماء شہید ہوئے، دوسرے مقابلے میں 70,000 علماء شہید ہوئے، اس درمیان 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ بڑے بڑے علماء تھے تو ان کو قید کر لیا، شہید نہیں کر کے قید کر لیا، قید کر کے جیل میں ڈالا، تو وہاں کھانا بھی کم دیتا تھا اور پریشان بہت کرتا تھا، تو تب بھی تقریباً 3 مہینے تک جیل میں رکھا، تو کہا کہ پھر جاؤ جہاد کے فتویٰ نہ دو، ہم سے نہ لڑو، لیکن یہ لوگ کہے کہ نہیں، آزاد کرانا ہی ہے، انگریز کی غلامی حرام ہے، انگریز کی غلامی حرام ہے۔ مفتی محمود اللہ حسن صاحب بھی جیل میں رہے، مالٹا جیل کے اندر، اس کے علاوہ بڑے بڑے علماء کو قید کر دیا۔ وہاں کے دوسرے جیل والے نے کہا کہ وہاں نہیں سدھرتا، یہاں بھیج دو، وہاں بھیجا تو وہاں بھی بہت پریشان کیا، لیکن تب بھی یہ لوگ جو ہے اپنے جمے رہے کہ نہیں، ہم کو ہندوستان آزاد کرانا ہی ہے۔ تو پھر تیسرے جیل والے نے کہا کہ نہیں، اس کو بھیجو، پنجرا بنوا کر کے بھیجا، پنجرا جس میں اندر جو ہے نوکیلا کیل اندر رہا، پنجرا کے اندر، کہ جدھر بھی گھومے گا تو اس طرف جو چبھے گا، تو پنجرے میں سب کو بند کر دیا، سارے علماء کو، اس میں جو ہے کہ ٹرین میں رکھ دیا پنجرے کو، ٹرین والا زور سے بریک لیتا تھا، پیچھے جاتا تھا، پیچھے پورے چبھتا، پیٹھ میں خون نکل آتا، پھر بریک لیتا تو آگے چبھ جاتا، سر میں پورے بدن میں خون لہو لہان ہو گئے، نہ کھانا دیتا تھا تو پانی۔ 3 مہینے میں پہنچا وہ اس جیل میں، بمبئی کے جیل میں، رک کے لے جاتا تھا، رک کے، یعنی مہینوں کہیں کہیں روک دیتا تھا، پیشاب پخانہ سب اسی میں کرتے تھے، اتنا پریشان کیا، نہ کھانا دیتا تھا نہ پانی دیتا تھا، اور اس حال میں بھی اللہ نے زندہ رکھا۔ 3 مہینے کے بعد جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد بھی اس نے کہا کہ ہم پھانسی کا آرڈر تمہارے لیے لکھ دیا، تو پھانسی کا آرڈر ہو گیا تو بہت خوش ہوئے، تو دیکھا لوگ خوش ہے، تو ایک آدمی نے پوچھا اس خبیث کا نمائندہ انگریز کا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں ہنستے ہو، کیوں خوش ہو؟ کہا بس اب تو اللہ کے پاس جانا ہے، اور قبر میں شہید زندہ رہتے ہیں، رزق ملتا ہے، اب تو آسانی رہے گی، اب تو مزہ ہی مزہ ہے، مرنے کے بعد شہید ہو جائیں گے، اللہ کے پاس جائیں گے، آرام سے رہیں گے۔ کہا کہ اب تم اسے شہادت کو کینسل کرتے ہیں، یعنی اس کو ختم کرتے ہیں، اب تم کو یہ سزائے موت دیں گے، سزائے موت۔ تو کالا پانی میں ڈال دیا جیل کے اندر، یعنی موت تک کی سزا لکھ دیا۔ اس میں ایک مولانا کے ایک ہی بیٹی تھی، وہ جوان ہو چکی تھی، تو انہوں نے ایک نمائندے کے ذریعے خبر بھیجا دیا کہ اچھے بزرگ سے کہو کہ رشتہ اچھا لڑکا تلاش کر دے، بہت اللہ والا، نیک، حافظ، قاری، مولوی، عالم، فاضل، مفتی، قاضی، داعی، اللہ والا مل جائے تو اچھا ہے۔ تلاشنے کے بعد مل گیا، کہا اس سے نکاح کر دو، مسجد میں اعلان کر دینا کہ یتیم مولانا کی یتیم بیٹی، مولانا کی یتیم بیٹی کا نکاح ہونے جا رہا ہے، جو ابھی قید میں ہے، یعنی ہے تو زندہ لیکن یتیم ہی کی طرح ہے، ہو گئی بچی، اب وہ سزائے موت ہو چکی ہے۔ تو پھر اعلان ہوا، شادی ہوئی، کہا بچے آئیں گے دنیا میں تو اس کو بھی کہہ دینا کہ انگریز کے غلامی حرام ہے، اب اس کو بھی حافظ، عالم، قائم، مفتی، قاضی، دین کا داعی، اللہ والا بنانا، اور اس کو بھی یہ کہہ دینا ہے کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ مفتی محمود اللہ حسن صاحب جیل سے مالٹا جیل سے نکالے گئے، تو اس وقت بھی جیل سے نکالے گئے تو کہا کہ اب اس فتوے کو چھوڑ دیجیے، کہا نا، پوری زندگی فتویٰ دیتے رہے، کہا میں مر جاؤں، شاگردوں سے کہا میں مر جاؤں تو کھاٹ پر لٹا کر کے اب میرے لاش کو کھاٹ پر رکھنا، لے کے چلنا، میں جہاں تک جا سکوں
اس کے بعد دفعہ ہر جگہ کہتے جانا انگریز کی غلامی حرام ہے، حضرت کا بھی حکم ہے، میں بھی کہتا ہوں انگریز کی غلامی حرام ہے۔ بہت مجاہدے کے بعد، بہت مصیبت کے بعد یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اللہ کا فضل ہے، اس کی برکت سے امن سکون، اب آج تک پوری دنیا سے زیادہ امن سکون چین ہندوستان میں ہے۔ پوری دنیا یہ طے کر چکی ہے، پوری دنیا میں جتنے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا ہے، سب کے سب ایک ہو چکا ہے، اپنے غلط مذہب کی طرف مائل ہو چکا ہے۔ آج جو ایمان والا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ اب تک ایک نہیں ہوا ہے، سب اپنے صحیح مذہب کی طرف مائل بھی نہیں ہوا ہے۔ وہ وقت کا تقاضا ہے کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو چاہیے کہ ایک ہو جانا چاہیے، وقت کا تقاضا یہی ہے، اور اس طریقے سے نیک ہو جانا چاہیے۔ وہ سب ایک ہو کر کے اپنے غلط مذہب کی طرف مائل ہو کر کے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ پوری دنیا سے اسلام کو، مسلمان کو ختم کر دینا۔ ایسا ہوگا نہیں، اس سلسلہ شروع ہو چکا تھا تو اللہ نے چھوٹا سا کیڑا بھیج دیا ہے، تو اب پوری دنیا چھوٹے سے کیڑے کے پیچھے ہے۔ اس میں بہت سی چیزیں پاس کی ہے کہ کیسے ختم کرنا ہے مسلمانوں کو، نام کا مسلمان رہے، کام کا کوئی نہ رہے، بہت سی چیزیں پاس کیا ہے۔ اس میں سے 3 چیزیں ہم بتا دیتے ہیں جو بنیاد ہے، جڑ ہے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ پاس کی ہے کہ سارے مسلمانوں کا تعلق علماء سے کاٹ دو۔ علماء سے تعلق کٹے گا یہ قوم گمراہ ہو جائے گی، اس لیے ہم لوگ کا تعلق علماء سے گہرا ہونا چاہیے۔ اندر کا مسئلہ ہو یا باہر کا مسئلہ، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ، سارے مسائل علماء سے پوچھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں پوچھا تو یہ قوم گمراہ ہو جائے گی، طے ہے یہ۔ اچھے علماء کو دیکھ لے، جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو، اچھے علماء سے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جس اپنے امام سے سارے مسائل پوچھے، اپنا امام عالم ہے تو ان سے سارے مسائل انہی سے معلوم کرے۔ اگر اپنا امام عالم نہیں ہے، انہی سے کہے کہ اچھے عالم سے مسائل پوچھ کر کے ہم کو بتائیے۔ تو چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، اندر کا مسئلہ ہو یا باہر کا مسئلہ، سارے مسائل علماء سے پوچھنا ضروری ہے۔ موبائل میں سب کو بابا نہیں بنا لینا ہے۔ ایک غلام احمد قادیانی کا ماننے والا مجھ سے اچھی پگڑی باندھے ہوا ہے، اب وہ جو ہے دلائل کے ساتھ بیان کر رہا تھا، ایک لڑکا جوان سن رہا ہے، مسلمان لڑکا سن رہا تھا۔ ہم کہا رہے بابو یہ دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی کا شاگرد ہے، یہ اس خبیث کی تقریر نہ سنو، نہیں سننا چاہیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی ایک مرتبہ جا رہے تھے سفر میں، راستے میں اسی میں بیٹھ گئے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، دونوں ایک ہی سیٹ پر تھے۔ کہا کہ آپ کا نام؟ کہا کہ غلام احمد۔ تو کہا کہ او جو نبی کی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہاں 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 وہی۔ تو کہا کہ اب غلام احمد آپ کا نام ہے، آپ نبی کیسے ہو گئے؟ تو کہا کہ غلام ہٹا دیجیے تو احمد بچ گیا۔ ہمیں بات اس میں احمد قرآن شریف میں آیا ہے، اس لیے میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا کہ ماشاء اللہ، پھر تو ہم تو اللہ ہے، آپ کو ہم نبوت نہیں دیے تو آپ نبی بنے کیسے؟ تو آپ اللہ کیسے بن گئے؟ ہمارا نام عطا اللہ ہے، عطا کو ہٹا دو، اللہ بچ جاتا ہے۔ تو ہم اللہ ہیں، ہم آپ کو نبوت نہیں دیے تو آپ نبی بنے کیسے؟ تو چپ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ کہ وہ خبیث ابھی بھی بہت تقریر کر رہا، بہت سے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ ایک ہے تو اس کو توڑنا چاہ رہا ہے، انگریزی نے اس کو بنایا تھا نبی، تو آج بھی اس کا ماننے والا موجود ہے دنیا میں، خبیث کا ماننے والا، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ اللہ کروڑوں لعنت ہو اس خبیث پر، غلام احمد قادیانی پر، اس کے ماننے والے پر کروڑوں لعنت ہو خبیث پر۔ اللہ کی بھی لعنت، رسول کی لعنت، ساری مخلوق کی لعنت اس پر ہو۔ وہ خبیث جو ہے کہ ابھی بھی مسلمانوں کو توڑ رہا ہے، اس لیے مسلمانوں کو ہوش میں رہنا چاہیے۔ پگڑی باندھے رہتا ہے، داڑھی بھی رہتی ہے اس کی شری، اس کے ظاہر لگتا ہے کہ مولانا ہے، اندر سے رہتا ہے کافر۔ اس لیے مسلمانوں کو ہوش میں رہنا ہے، جو بھی مسائل پوچھنا ہے تو اپنے امام سے پوچھے، چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، اندر کا مسئلہ ہو یا باہر کا مسئلہ ہو، سارے مسائل علماء سے پوچھنا ضروری ہے، اپنے امام سے پوچھنا ضروری ہے۔ اپنا امام عالم نہ ہو، عالم امام رہتا بھی ہے تب بھی لوگ شک میں پڑ جاتا عالم ہے کہ نہیں بتا سکے تو کہا فون سے بتائیے۔ ہمارا شریعہ موجود ہے بہار والوں کے لیے، اور جو ہے کہ یو پی والوں کے لیے دارالعلوم دیوبند موجود ہے، ہتھوڑا جامعہ عربیہ ہتھوڑا موجود ہے، بہت سے مدارس موجود ہے، بڑے بڑے علماء موجود ہے، اللہ کا فضل ہے یہ۔ اس لیے سارے مسائل علماء سے پوچھنا ہے،
علماء سے گہرا تعلق رکھنا ہے، علماء کو ہدیہ تحفہ دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم دین پر زیادہ لوگ خرچ کرتے تھے، علماء پر زیادہ خرچ کرتے تھے۔ علماء کو مضبوط کیجیے، ہدیہ تحفہ دیجیے، علماء کو مضبوط کرنا چاہیے۔ علماء مالدار ہو تو خوش ہونا چاہیے، علماء دیندار بھی ہو مالدار بھی ہو، خوب ہدیہ تحفہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کیا، 2 بچے کی یتیم بچے کی زمین تھی، کہا اس زمین پر مسجد بنوانا چاہتے ہیں۔ بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ کے واسطے دیتے ہیں، ہم پیسے نہیں لیں گے۔ کہا نہیں، ہم پیسے دیں گے۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ جو ہے ادا کر دو اس کا پیسہ۔ تو آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہہ دے قاری صاحب ہم زمین دیتے ہیں، اس میں مدرسہ بنا لیجئے، مسجد بنوائیے۔ کوئی ایسا نہیں ہے، یا کسی مولوی کو کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ایسے موجود تھے، وہ صدیق کہا کہ اس کا پیسہ تم دے دو، اس جگہ مسجد بنے گی۔ پھر مسجد بنی، پھر بغل میں مدرسہ بنا۔ مکے میں جو مدرسہ تھا دار ارقم، اسی کے نام پر ہمارا مدرسہ جامعہ دار ارقم کہلاتا ہے۔ تو دار ارقم میں پڑھائی، ارقم صحابی کا مکان تھا، اسی میں پڑھائی ہوتی تھی۔ مردوں کی پڑھائی الگ ہوتی تھی، پھر عورتوں کا الگ نظام تھا۔ عورت مرد کی سب کی پڑھائی ہوتی تھی، وقت متعین تھا کہ اتنے وقت میں مرد پڑھیں گے، مغرب سے عشاء تک عورتیں پڑھیں گی، فجر کی نماز کے بعد سے 11 بجے تک پڑھائی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد دار ارقم کے اندر، پھر اس کے بعد جو ہے کہ ظہر سے عصر تک مدینے کا گشت میں آتے تھے، اصل مغرب کی ضرورت کو پوری کرتے تھے۔ مدینے میں بھی یہ معمول رہا، اور مغرب سے عشاء تک عورتوں کا اجتماع ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے، اللہ کا فضل ہے حج کے موقع سے۔ اس طریقے سے بیچ بیچ میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ بتا رہا تھا کہ چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ علماء سے پوچھنا۔ دوسری چیز یہ بات کیا ہے کہ سارے مسلمان مرد عورتوں کو کا تعلق قرآن سے کاٹ دو، قرآن سے تعلق کٹے گا قوم گمراہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہم لوگ کا تو تعلق قرآن شریف سے گہرا ہونا چاہیے۔ قرآن شریف کا حق ادا کرنا سب کے ذمہ ضروری ہے۔ پہلا تو یہ صحیح پڑھنا ضروری ہے، صحیح نہ ہو تو اپنے امام صاحب سے صحیح کرا لے، قاری صاحب سے صحیح کرا لے۔ صحیح پڑھنا ضروری ہے، صحیح پڑھے گا ثواب ملے گا، غلط پڑھے گا عذاب ہوگا۔ دوسرا صحیح یاد کرنا ضروری ہے، سمجھ جو صورتیں یاد ہے اس کو صحیح کرا لے۔ صحیح پڑھے گا تو نماز ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ حروف کی غلطی سے معنی فاسد ہو جاتا ہے۔ صحیح یاد کرنا بھی ضروری، صحیح سمجھنا ضروری ہے، صحیح سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح سمجھنا کا مطلب یہ ہے کہ علماء سے سمجھے، اپنے سے ترجمہ دیکھ کر کے نہ، قرآن کا ترجمہ دیکھ کر کے عمل شروع نہیں کر دے۔ بہت سے ایک ایک لفظ کا عربی میں 10 ترجمہ ہوتا ہے، کون سا معنی کہاں مراد ہے یہ علماء بتائیں گے۔ سمجھنا ضروری ہے، سمجھ لیا تو پھر عمل کرنا ضروری ہے، عمل کر لیا دوسروں کو بتانا ضروری ہے۔ اس حق کو نہیں ادا کرے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن فرمائیں گے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کہ اللہ میری امت نے قرآن شریف کو چھوڑ دیا تھا۔ تو ہم لوگ کیا جواب دیں گے؟ جواب نہیں دے سکیں گے تو حکم ہے خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، جکڑو زنجیروں میں، ثم الجحیم صلوہ، ڈالو جہنم میں اس خبیث کو۔ کتنی رسوائی ہوگی، اس رسوائی سے بچنے کے لیے دنیا ہی میں قرآن شریف کا حق ادا کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز بات کیا ہے کہ سارے مسلمان مرد عورتوں کو ننگا کر دو، عورتوں کو گھر سے نکال دو۔ تو مرد کو بھی ننگا کر دیا، اتنا چھوٹا لباس پہنا دیا ہے جوان کو، بچے کو، بوڑھا کو، کہ رکوع میں سجدے میں جاتا ہے یا کوئی کام کرنے کے لیے جھکتا ہے تو اس کا پیچھے صدر کھل جاتا ہے۔ تو مرد کو بھی ننگا کر دیا۔ چھوٹا پہننا ایک گناہ، چست پہننا دوسرا گناہ، ان کر کے پہننا تیسرا گناہ۔ چھوٹا پہنتا ان کر کے پہنتا، چلنے میں ایسے ہو جاتا ہے گائے پر بھینس جیسے۔ چوتھا گناہ ٹخنا کو ڈھکنا، ڈھک کے پہننا۔ اس لیے ہم لوگ کے کرتا لنگی ٹوپی یا کرتا پجامہ ٹوپی مردوں کے لیے لباس ہے شرعی، اور عورتوں کے لیے سلوار سبھی جو نہیں، ڈھیلا ڈھالا سنت ہے، پورے باہ کا اور پورے گلے کا۔ مرد کے لیے، عورت کے لیے بھی چست پہننا، جو عورت چست پہنے گی اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، جس سے بدن کا حصہ۔ پجامہ بھی جو شلوار پہنتی ہے وہ بھی ڈھیلا ڈالا ہو، سمیج بھی ڈھیلا ڈالا ہو، ڈھیلا ڈالا سنت ہے۔ چست پہنے گی اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ جو چھوٹا پہنے گی، چھوٹا کا ایک نام بلاؤج ہے، دوسرا نام بلا وجہ، اور تیسرا بلجہ، حیا نکل جاتا ہے، حیا ایمان کا جوڑ ہے، حیا نکلا ایمان بھی نکلا۔ جو چھوٹا پہنے گی اس کو بھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اور تیسرا اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اتنا باریک پہننا کہ جس سے بدن کا حصہ نظر آئے،
اس کو بھی جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی. تو پورے آستین کا سنت ہے, پورے گلے کا سنت ہے, اور ڈھیلا ڈھالا سنت ہے. اڑنی بھی گاڑی ہو جس سے سر کا بال نظر نہ آئے. امی کے گھر میں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. جبرائیل علیہ السلام بہت تیزی سے باہر نکل گئے. تو پیچھے دوڑے ہوئے کہا کہ اے جبرائیل اتنا تیزی سے کیوں نکلے؟ کہا کہ امی کے سر سے آنچل گر گیا تھا. جس گھر میں سر پر آنچل نہیں ہوتا ہے, کپڑا نہیں ہوتا ہے, تو اس گھر سے میں ہم کو رہنے کا حکم نہیں ہے. جس گھر میں کتا, تصویر, بستہ زیور, ناپاک آدمی ہو, یا جس عورت کا سر کھلا ہو, اس میں رحمت کا فرشتہ, برکت کا فرشتہ, حفاظت کا فرشتہ نہیں آتا ہے. اس لیے گھر کے اندر بھی چہرہ صرف کھلا رہے, دونوں ہاتھ کھلا رہے, دونوں پاؤں کھلا رہے, بس. اب باہر میں بھی جب نکلے تو چہرہ ڈھکا ہو, ہاتھ بھی ڈھکا ہو, پاؤں بھی ڈھکا ہو. اس کا خیال رکھنا چاہیے. تو بات یہ کہ عورتوں کو بھی ننگا کر دیا, مردوں کو بھی ننگا کر دیا, اور عورتوں کو گھر سے نکال دیا. اس حکومت نے ابھی کچھ دن پہلے یہ پاس کر دیا کہ ہر جو کام کرے آدھے مرد, ہر جو کام کرنے والے آدھے مرد آدھی عورت. جو عورت والا حصہ ہے اس میں مرد نہیں جا سکتا ہے, اس کا خاص ہے, متعین ہے. اور جو مرد والا حصہ ہے کوٹا, اس میں عورتیں جا سکتی ہیں. کچھ دن کے بعد یہ خطرے محسوس ہو رہے ہیں کہ عورتیں باہر زیادہ آ جائیں گی, اپنے کوٹا تو پورا کر لے گی, اور مردوں والے میں گھسے گی, مرد کے کوٹے میں گھسے گی. تو عورت کا باہر جس دن زیادہ نکل آئی, اس دن پھر ہندوستان نہیں رہے گا. ابھی پوری دنیا سے زیادہ امن سکون چین ہندوستان میں ہے. پوری دنیا کا مرکز ہندوستان میں ہے. پوری دنیا سے زیادہ مکاتب مدارس خانقاہ ہندوستان میں ہے. پوری دنیا سے زیادہ کتب ابدال ہندوستان میں ہے. پوری دنیا سے زیادہ سکون چین ہندوستان میں ہے. لیکن جس دن عورت باہر نکل آئی تو بے چینی بڑھے گی. اس لیے اپنی عورتوں کو باہر نہیں نکالیے. گھر کے اندر کام کر لے, اچھا ہے, سلائی کر لے, کمائے, ٹھیک ہے. گھر کے اندر کوئی بھی کام کر لے, گنجی بونے, ٹوپی بونے, سلائی کرے, یہ سب جائز ہے. لیکن باہر نکال کے نوکری کرانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننا زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.